حضرت جنید بغدادی ہیں، کیا ادب تھا، اللہ پر قربان جاؤں۔ ایک سید زادے تھے، فاقے ہو رہے تھے ان کے گھر کے اندر، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کیا کروں میں، کئی دن ہو گئے ہیں، فاقے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، لیکن بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اگر میرے کوئی ایک جنید نام کا میرا پہلوان ہے، جنید بغدادی پہلوانی کیا کرتے تھے، ولایت وغیرہ کا دور کے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، پہلوانی کرتے تھے، ڈنڈ پیلتے تھے۔ بادشاہ نے اس وقت اعلان کیا ہوا تھا، بغداد کے بادشاہ نے، کہ جنید میرا پہلوان ہے، اس کو جو شکست دے گا اس کو میں مالا مال کر دوں گا، گھر بھر دوں گا اس کا مال سے۔ اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، جنید سے مقابلہ کرتا ہوں میں جا کے اور انعام حاصل کرتا ہوں۔ بیوی نے کہا دماغ خراب ہوا ہے، وہ تو ایک ہاتھ میں تمہیں پکڑے گا، مسل کے رکھ دے گا، جنید کو معمولی پہلوان ہے، یہ کیا سوچنا بھی نہیں اس کو، اپنی موت کو دعوت دے رہا۔ مجھے کہا نہیں، میرے ایک ترکیب ذہن میں آ گئی ہے، چلے گا۔ بادشاہ سے کہا میں تیرے پہلوان کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، تم اپنی حیثیت تو دیکھو، ڈیڑھ پسلی کے ہو، وہ تو انگلی میں تم اٹھا کے پھینک دے گا، تو میرے پہلوان جنید سے مقابلہ، جنید کسی شاگرد سے مقابلہ کرو، پھر کامیاب ہو جائے پھر آنا، جنید کرنا بھی مطلب۔ میں کہا نہیں صاحب، کروں گا تو مقابلہ جنید سے ہی کروں گا۔ آپ کو کیا پتا، مجھے داؤ پیچ آتے ہیں، ایسے داؤ آتے ہیں کہ ایک ہی داؤ کے اندر چت کر دوں گا، یہ فن ہے۔ آپ مجھے میدان میں دیکھیں، بھائی بڑا دعویٰ کر رہا ہے، چلو آزما لیتے ہیں اس کو بھی، اگر اس کو اپنی موت بہت ہی محبوب ہے تو اپنی کرو اس کو۔ مقابلہ کا اعلان ہو گیا جناب، لوگ جمع جانا، پورے اسٹیڈیم بھرا ہوا جانا۔ اب جناب میدان کے اندر جنید بغدادی لنگوٹ کس کے جناب اتر گئے، اور وہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب دونوں لڑتے ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ جنید بغدادی نے ہاتھ ملایا اس دھان پان سید سے، اس دھان پان نے جب ہاتھ ملایا تو اس ہاتھ کے قریب لے جا کر کان میں کہا میں سید زادہ ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، بس میرا خیال کرنا۔ سید زادہ ہوں، کئی دنوں کا بھوکا ہوں، بس میرا خیال کرنا، بس اتنا کہا۔ جنید بغدادی کا جو تم تراق تھی سب ختم، کشتی شروع ہوئی، اس سید زادے نے پکڑا۔ حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے کتابوں کے اندر، مصنوعی طور پر لڑنے کی کوشش کی، لیکن آخر کے اندر چت پڑ گئے اور سید زادہ ان کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ پورا مجمع میں تالیاں اور ایک عجیب سما، بادشاہ کو یقین نہیں آ رہا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہ تو کوئی معاملہ گڑبڑ ہو گیا، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کشتی کو دوبارہ ہوگی، کشتی دوبارہ کرو۔ دوبارہ کشتی ہوئی، پھر اس نے کان میں کہہ دیا جنید خیال کرنا، سید زادہ ہوں میں، مفلس ہوں، اب میرا خیال کرنا۔ اللہ، پھر کشتی ہوئی، اور پھر جنید بغدادی چت ہو کے لیٹ گئے اور وہ سید زادہ سینے پہ سوار ہو گیا۔ تالیاں پیٹی ہیں، لوگ حیران تھے کہ جنید بغدادی ہار گیا، یہ کیسے ہو سکتا؟ آج تک کوئی بڑے سے بڑا پہلوان نہیں جیت سکا، آج یہ جنید ہو کیا ہو گیا؟ ایک دھان پان سے آدمی سے شکست کھا گیا۔ کشتی ختم ہوئی، لوگوں نے پوچھا جنید یہ کیا کیا تو نے آج؟ جنید نے کہا کہ میں شمر اور یزید نہیں تھا کہ کسی سید زادے کے سینے پر سوار ہو جاتا، میں نے اس کو اپنے سینے پر سوار کر لیا، وہ سید زادہ تھا۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں سوار کیا، کیا وجہ تھی، نہیں، پردہ پوشی رکھی، پردہ پوشی رکھی۔ اللہ، ظاہر بات ہے، ایک شکست قبول کی اس نے صرف ایک سید زادے کے احترام کے حضور سے نسبت کی وجہ سے، وہ اللہ بادشاہ نے انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ اس سید زادے کو بڑا ظاہر بات ہے غم بھی تھا، جنید بغدادی کو، کتنی زمانے کی میری شہرت تھی وہ ساری ختم ہو گئی، لیکن جب وہ سوتا ہے تو قسمت جاگ جاتی ہے۔ جنید بغدادی سویا رات کو، قسمت جاگ گئی،
دیکھا مصطفیٰ کا دربار سجا ہوا ہے، صحابہ کرام کا ایک جبر غفیر لگا، حضور تشریف فرمائے، وہ پوچھ رہے ہیں ہمارا جنید پہلوان نہیں آیا ابھی تک، ہمارا جنید پہلوان نہیں آیا ابھی تک۔ تھوڑی دیر میں جنید آئے، حضور کے قدموں میں گر گئے، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، فرمایا تو نے ہمارے اہل بیت کی لاج رکھی ہے، ہم تجھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تجھے عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ فرماتا ہے میری تعظیم تم کرو پھر دیکھو میں کیسی عزت دلاتا ہوں۔ جنید بغدادی جو پہلوان تھے خالی، نہ معلوم کبھی نماز بھی پڑھی یا نہیں پڑھی، سلسلہ چشتیہ کے امام بن گئے۔ وہ امام بنے کہ غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ان کے مریدوں کے اندر، ان کے سلسلے کے اندر ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کیا مقام اللہ نے جنید بغدادی کو عطا کیا ہے اہل بیت اطہار کی عزت اور عظمت کے سلسلے کے اندر۔